اذانیں دیکھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے کو نہیں بولتے، سر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، اس طرح ہے نا، حرف کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دعا نماز میں اذان پڑھ کے دیکھو. اس لیے بہت بڑا بزرگ لکھ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکثر مؤذن جہنم میں جائیں گے. اذان سیکھو پھر دو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. یہ جی میں حی علی الفلاح. اللہ اکبر. اللہ بات کہتے ہیں اللہ اکبر، نعوذ باللہ. نماز پڑھاتے بھی کہتے ہیں اللہ. اس کا معنی ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہے. اللہ تو کہو اللہ اکبر، ہے کو بولو، لام کو کھینچو. تو اذان بھی کوشش کرو محلے میں مولوی کو بتاؤ کہ بھی اذان اس طرح کفر ہے، نہ دیا کر. شیطان، بیماریاں، وبائیں آ جائیں گی، کچھ تو ہم پر رحمت ہو. کیونکہ بغیر اعمال بدلنے کے حالات نہیں بدلتے. لوگ کہتے ہیں ہم اعمال نہ بدلیں، پیر ہمارے حالات بدل دے. اگر پیر غلط کام کرے گا، خود جوتے کھائے گا، مرید کو کیسے بچائے گا؟ جو کامل پیر ہو گزرے ہیں وہ مریدوں کے اعمال بدلنے کی دعا کرتے گئے، حالات خود بخود بدل جاتے ہیں. اب مولوی فقیر، میں نماز پڑھی میاں چنوں، اہل حدیث آ گیا، بڑا کوئی بڑا تھا، اتنا اکڑ کر نماز پڑھی. یہ میری بات ہے کہ یاد رکھنا، جتنا بد عقیدہ لوگ ہیں نا، ان کی اعمال پر بحث نہیں کرنی، فقہ پر بحث نہیں کرنی، عقیدے پر بحث کرو. کیونکہ عقائدی اختلاف ہو تو عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی. جس طرح حکومت نے ملا دیوبند، ادھر بریلوی عالم اور شیعہ مدعا پر بحث کی. بے وقوفی ہے نا، وہی ملا ہے نا. جب عقیدہ خراب ہو، عمل لکھا نہیں جاتا. تو جب عقائدی اختلاف ہے تو پھر عمل میں بحث کرنا تینوں کی بے وقوفی ہے. بدعقیدہ کا عمل نہیں لکھا جاتا. جتنا برائی کرے نیکی کرے لکھی ہی نہیں جاتی. لوگ گمان ہو گئے. تو عالم اور فقیر کا فرق بیان کروں گا، غور سے ذری سننا. یہ تبلیغ ہے، تبلیغ ابھی شروع نہیں ہوئی. حق کیسے لگے گا آخر سردی میں؟ جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا جائے. تو بھی انگارہ رکھو، چیخیں گے نہیں؟ ہم چیخیں گے. صرف مومن اس کو تبلیغ کو برداشت کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا. بزرگ فرماتے ہیں 4 بندوں میں سے ہو جا. پہلے تو حق پر چلنے والا ہو جا. یہ نہیں ہو سکتا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جا، پھر بھی تو بچ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا حق کہنے والا بن جا. ارے یہ نہیں ہو سکتا تو حق کو خوشی سے سن لے، عمل نہیں کرتا. 5واں نہ ہونا، منافق ہو کے مر جائے گا. آخری حد ہے کہ جو بندہ حق سن بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہودیت کفر جو ہے، جو قولی طور حرام ہے وہ عملی طور رائج ہے، جو عملی طور فرض ہے وہ قولی طور بھی بیان نہ ہو، پھر مسلمان کس کے؟ اسی طرح عمر اچھروی کے عبد التواب نے چشتیاں شریف رفع یدین والوں کو برا بولا. سویرے وہ آ کے بیٹھ گئے دیوبند. ہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہیں گے؟ خاموش، جواب نہیں دے سکے.
بے ایمان، جب تم عقیدہ خراب سمجھتے ہو پھر عمل جو اس کے عمل پر جو بحث کرتے ہو تو پہلے اس کا عقیدہ صحیح سمجھا تو عمل پر بحث کی. اس لیے جب تک فقراء کے ہاتھ لوگ تھے، ہم تھے، شعور تھا. اب علماء کے ہاتھ آئے، مارے گئے. علامہ اقبال نے بھی یہی کا فرمایا، علم ہے فقی و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ اور فقر ہے دانائے. اور فقیر ہی ہے نا سچے فقیر، یہ آج کل والے فقیر نہیں ہیں. حفیظ جلندری فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، ارے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے. کلاشن کوپ والے فقیر نہیں، یہ تو مومن بھی نہیں ہے. ایک بزرگ نے تعویل کی ہے اس کے بارے، باتیں بہت ہیں، وقت تھوڑا ہے یار، کون کون سی باتیں کر سکے، ہر بات ضروری ہے. فرمایا میں دریا کے کنٹے پر کھڑا تھا، دیکھا تو بہت بڑا بچھو دوڑا آ رہا ہے، بہت بڑا. میں دیکھ یار بچھو ادھر کیوں دوڑا آ رہا ہے دریا کی طرف اتنا تیزی سے، بہت بڑا بچھو، میں نے اتنا بڑا بچھو نہیں دیکھا. فرمایا ادھر چھب چھب ہوئی پانی کی، دیکھا تو کچھوا آ رہا ہے بہت بڑا. کچھوا آ کر باہر بیٹھ گیا، بچھو اس پر سوار ہو گیا. ارے ویسے ولی نے فرما دیا مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی جنگلے میں راندیان محافظ. یہی بات کافی ہے. لیکن وہ دیکھتے تھے کہ کمزور ایمان ہے، کچھ وضاحت کر چھوڑے کہ جھوٹے پیر بھی آج ہیں نا، کلاشن کو پالا تو مومن نہیں ہو سکتا تو ولی کہاں ہو گئے. کچھوا دریا پار کرنے لگا بچھو کو، میں نے کشتی چھوڑ دی، پار اترا، بچھو دوڑ پڑا، میں پیچھے چل پڑا. دیکھا تو اللہ کا ولی درخت کے نیچے عبادت کر کے نیند کر رہا ہے، سب کو اس پر حملہ کرنے والا ہے. کہاں سے رب نے انتظام کیا؟ وہ اللہ کے بھروسے پر جو سویا ہوا تھا وہ لا خوف تھا. ارے ولی کیا ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون کرامت نہیں بتائی. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ولی جو ہیں متقی پرہیزگار شریعت پر عمل کرنے والے. کیونکہ ما فوق الفطرت شیطانیت استجراج بھی ہوتا ہے. ایک بندہ تھا، اس کی آنکھ میں درد ہوتا تھا، وہ ایک بے دین سے سلوات رکھاتا تھا تو خیر لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. ولی ساتھ بیٹھے، فرمایا اس کے پاس نہ جایا کرو. انہوں نے کہا یا حضرت وہ فلاں کو آنکھ میں درد ہوتا ہے. آپ نے فرمایا شیطان اس کی آنکھ کو چوکی دیتا ہے، درد کرتا ہے، جب وہ سلوات رکھتا ہے شیطان چوکی اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کا موت قید ہو جائے. اس لیے اللہ نے کرامت بیان نہیں کی. فرمایا میرے ولی متقی پرہیزگار اور نیک شریعت پر عمل کرنے والے. شریعت کے باہر کوئی ولایت نہیں ہے، گمراہی ہے. تو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ولی اور فقیر میں غور سے سننا کیا فرق ہے. ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو کہا تو میری بادشاہی سے دن چھپے تک باہر ہو گئی ٹھیک، ورنہ تجھے طلاق. اب اس وقت تیز رو سوالی تھا گھوڑا، اور 12 گھنٹے لگتے تھے اس کی بادشاہی سے باہر جانے. گھنٹے کھڑے تھے 8. 200 علماء اکٹھا ہوا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہے، کیونکہ یہ جا نہیں سکتی، ملک کا طلاق ہے، شاید پوری نہیں ہوتی. 200 عالم اس وقت کا، آج کے کروڑا ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے. وہ قرون اولا کے قریب تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ 10 کے قریب تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام وقت کی دوسری دفعہ عورت پر نگاہ پڑ گئی. پہلی پڑتی تھی، دوسری بار کبھی نہیں پڑی. روتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی، فرمایا ابو حنیفہ رو نہ، تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے تیری دوسری دفعہ نگاہ پڑ گئی ہے. قرون اولا کی طرح پکوڑے تل رہا ہے، تلنے والا بھی بزرگ ہے، لینے والا بھی بزرگ گیا. 2 جگہ پکوڑے رکھے ہیں. کہا وہ 2 جگہ کیوں ہیں؟ اس نے کہا ایک کل والے ہیں ایک آج والے. اس نے کہا کل والوں کا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا کل والے 2 آنے چٹا.
تو آج والے اس نے کہا 1.5 آنے چھٹا. وہ یار تو بھی کوئی اور بندہ ہے کہ پرانے 2 آنے اور تازے 1.5 آنے. اس نے کہا یہی لے لے. کہا لیتا نہیں مجھے سمجھا. اس نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے 1 دن قریب بنے ہیں، یہ 1 دن بعد بنے ہیں. بنائے بھی میں نے ہیں، جس طرح کل بنے آج مجھ سے بن ہی نہیں سکتے. یہ قرون اولا اس طرح عالم 200 عالم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا جو اہل حدیث کہلاتے ہیں. ہاں میں وہ بات کر رہا تھا، میں نے اس پر سوال کیا یار تم الحمد شریف چھوڑ دو کوئی اور صورت پڑھو. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا الحمدللہ، الحمد میں تو تقلید ہے، غور سے سننا. کہتا میں نے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سمجھو مجھے سیدھا راستہ دکھا یا رب. اب رب کو کیا بتانا ہے کہ میرے انعام والے لوگ والا راستہ وہ سیدھے راستہ، وہ اللہ نہیں جانتا. ارے یہ ہمیں بتایا ہے کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان اولیاء اللہ لا. نبی، صدیق، شہید، ولی والا راستہ مانگو. جن کو یہ غیر اللہ کہتے ہیں بھائی مانو اللہ نے کسی نبی کو نبی اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو حبیب اللہ، کسی کو شفیع اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو روح اللہ. کسی نبی کو اللہ نے غیر اللہ فرمایا؟ وہ تو غیر اللہ بولتا ہے بھائی مانو. تو نبیوں کو غیر اللہ کہتے وہ تو اہل اللہ. پھر صالحین لوگ اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ، میرے دوست. یہ کہتے ہیں نہ جاؤ غیر اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماوے میرے دوست، تم بے ایمانو کہتے ہو غیر اللہ. میں نے کہا یار تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو انعام والے لوگ تیرے جس راہ پر ہیں. ارے سیدھا راستہ ہے دین. دین ہے عقیدہ اور اعمال صالح. تو اللہ نے فرمایا وہ سیدھے راہ پر ہیں، جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو. میں نے کہا اس میں تو تقلید ہے. اب پھنس گیا. میں نے دوسرا سوال کر دیا مسلمانوں، میں نے اس پر کیا سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے، باہر نہیں ہے. شاید کوئی کہے سیدھا راستہ حدیث قرآن کے باہر ہے. نہیں، میں نے کہا سیدھا راستہ تو ہے حدیث قرآن والا. اللہ نے کیوں نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن والا راہ مانگو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگ والا راہ مانگو. اس کا مطلب بتا دے تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا. ایمان سے جتنا بڑا تھا بس چپ خاموش. فقیر کی صحبت کیوں نہیں تھی؟ فقیروں کو جو چھوڑ دیا. میں نے کہا اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جو حدیث قرآن ہے میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے، جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. پہلے نبی، صدیق، شہید، ولی ہیں اعلی راستہ. اٹھ کر بھاگ گیا. اب 200 عالم نے فتویٰ دے دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم جن کی حدیثیں پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، اپنا فخر کرتے ہیں اہل حدیث. کسی کے پاس 40واں حصہ ہوگا، کسی کے پاس 1000واں حصہ حدیثوں کا ہوگا. تو پوچھا آپ امام شافعی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا وہ ہیں حکیم، ہم ہیں پنساری. ہم علاج نہیں کر سکتے، نقصہ تجویز نہیں کر سکتے، یعنی دین بیان نہیں کر سکتے. یہ امام بخاری بتا رہے ہیں جو محدث اعظم ہیں جن سے حدیثیں پڑھتے ہیں، وہی گمراہی. اب وہ امام شافعی کے پاس زبیدہ خانم ولی فقیر کے پاس چلی گئی. 200 عالم نے تو کہا طلاق ہے نا. آپ نے فرمایا 1 گھنٹہ دن کھڑا تھا، جلتی میری مسجد میں بیٹھ جاؤ. مسجد میں بیٹھ گئی. دن چھپا، فرمایا جا تیرا نکاح بحال ہے. اس نے خیراتاں کر دی. لوگوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، نکاح ہو طلاق ہو گئی ہے، ذہن کو چوٹ لگی ہے.
زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے؟ اس نے کہا امام شافعی کے پاس جاؤ. تو گئے، امام شافعی نے فرمایا ہارون الرشید تیری بادشاہی سے بہر ہو گئی تھی، یہ مسجد اللہ کی بادشاہی ہے، تیری بادشاہی نہیں ہے. اور یہ ایسی بادشاہی ہے کہ دنیا کا بادشاہ 1 انچ سے فتح نہیں کر سکتا. تحت الثری سے لے کر آسمان تک مسجد ہے. تو کہتا ہے دنیا کا بادشاہ، اس کے اندر دنیا کی بات بھی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی بادشاہی. میمون الرشید نے ایک بندے کو کہا 1 مہینہ تو میری بادشاہی سے بہر ہو جا. وہ مایوس غمزدہ ہو کر گھر گیا. بیٹی اس کی عالمہ تھی. باپ کیوں آپ غمزدہ ہیں؟ اسی طرح بادشاہ نے کہا ہے. بیٹی نے کہا مسجد میں بیٹھ جائیں، میں روٹی دے آؤں گی. مسجد میں بیٹھ گئی. تمام فقہا علماء سے مسئلہ پوچھا گیا. انہوں نے کہا وہ اللہ کی بادشاہی میں تو گرفتار نہیں کر سکتا. وہ مسجد میں آ گیا. اور یہ بادشاہی بھی مسلم ہے کہ قیامت تک مسجد کا 1 انچ کوئی فتح نہیں کر سکتا. رام اندازہ لگا ہوئے جس مسجد کا 1 انچ فتح نہیں کر سکتا دنیا کی بادشاہی. شہباز سور نے ہزاروں مسجدیں گرا دی اور مسجدیں گرا کر میٹرو چلا رہا. سنا ہے کبھی ایسا کام؟ مکان گرا کر بولے کتے، مکان گرا کر. یہ مکان اہم ضرورت ہے نہیں کہ میٹرو اہم ضرورت ہے. وہ بے ایمان قصور کی بسیں خالی جا رہی ہیں، لوگ بھوک مر رہا ہے. تو میٹرو پر 72 اور اربوں روپے کے لوگوں کی دکانیں مکان گیر کر روزیاں ختم کر کے تو میٹرو پر چڑھا رہا ہے. ہمارے اسلام میں ہے کہ جو قوم ظلم کے خلاف نہ بولے، لکھتے ہیں وہ کمال بے ایمان ہوتی ہے. ہمارے اسلام میں ہے کافر بھی اپنے ملک میں اتنا عوام کے دشمن نہیں ہے. پیپل پارٹی کفر میں ہے، یہ ظالم اور منافق ہیں. اب ان کا ظلم بیان کرتا ہوں میں کہ ضرورت عامہ کی چیز جس طرح بادشاہ خریدے اسی طرح عوام کو دے. نفع نہیں کر سکتے. پھر نفع اتنا کہ بے ایمان تو سوجی نکالے، میدا نکالے. اور یار آرٹسٹ سے کوئی زیادہ ضرورت عامہ کی چیز ہے؟ نان نفقہ اور مکان، یہ 2 بڑی ضرورتیں ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے غریبوں کے لیے اپنے باورچی خانے، روٹیاں، ڈیرے بنائے تھے. شہر میں لوگ آتے کھاتے، اور غریبوں کو اپنی زمین میں بھی، سرکاری زمین میں بھی غریبوں کو مکان بنا دیا. وہ بادشاہ تھے. کوئی لوگ سوال کرتے ہیں، یہ بھی کہنا چاہیے، سوال کرتے ہیں جی جیسی عوام ویسا حال. یہ حدیث پاک ہے. حدیث پاک کا ترجمہ سوائے ائمہ اولیاء کے اور کوئی کر نہیں سکتا. ہر بندے کو دیکھو حدیث پاک کا معنی کرتا ہے. ارے یہ ہم بھی جانتے ہیں حدیث پاک ہے کہ عوام خراب ہو، بدکار ہو، حاکم ظالم اور بدماش ہوتا ہے. ارے عوام کو تو خراب کہہ دیتا ہے، بے گناہ گار کہہ دیتا ہے. ظالم کو، حاکم کو ظالم بدماش تیرا باپ کہے گا؟ جا حدیث پر عمل کر. عوام کو خراب کہہ دیا بندوں میں، ایک حاکم کو ظالم بدماش کہہ کیا. پھر آگے چل، جو بدکار عوام ہوتی ہے اسے حاکم ظالم سزا دیتا ہے، اور جو ظالم حاکم ہوتا ہے اسے رب سزا دیتا ہے. یہ حدیث پاک کا پورا معنی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے وقت عورت سیڑھی پر چل رہی ہے.
مرد آ گیا، اس نے کہا اے اوپر والے پیڑیوں پر پیر رکھو طلاق، اے نیچے والی رکھو طلاق، بیٹھ گئی۔ آج کی ہوتی تو فوراً رکھتی کہ جان تو چھوٹتی ہے۔ وہ 2 دن بیٹھی رہی، تمام علماء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا طلاق ہے، یا بیٹھی رہی یا اترے گی یا چڑھے گی، طلاق پڑ جائے گی۔ وہی فقیر کے پاس چلے گئے۔ اب ایک فقیر دیکھو کیسے علاج کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یا حضرت اسی طرح مرد نے بین لگائی ہے، آپ نے فرمایا اسے لکڑی کی سیڑھی پر اتار دو۔ کافر یہاں جنون کی کفر کی نشانی ہوتی ہے، وہ پہنی، اوپر 3 قمیص پہنے، نکل پڑا۔ اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ سب نے کہا ڈرو، مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، معنی بھی یہی ہے۔ اس نے کہا یہ معنی تو مجھے بھی آتا ہے، ایسا معنی بتاؤ جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ سب علماء نے کہا معنی یہی، معنی بھی یہی ہے۔ کسی نے کہا فقیر بیٹھا ہے اس کو سوال کر، اس نے کہا فقیر کا اور علم ہوتا ہے، اس نے کہا ہاں، یہ بات سمجھ لو کہ دین بغیر علم کے سمجھ نہیں آتا۔ میں دین کی نفی نہیں کر رہا، لیکن دونوں ضروری ہیں، علم بھی فرض ہے اور فقیر کی صحبت بھی ضروری ہے۔ علم کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا۔ گیا فقیر کے پاس، او فقیر صحیح معنی بتانا، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی بتا جو میری دماغ میں جگہ کر جائے۔ فقیر نے کہا او کافر، یہ چادر اتار، 3 قمیص اتار، نیچے تم نے کفر کی نشانی پہنی ہے، یہ اتار، اس کا معنی یہ ہے۔ محاصل یہی ہے کہ فقیر گئے، ملا کے ہاتھ آ گئے، ملا کے پاس اپنا دین نہیں ہے، ہمیں کیا دے؟ علامہ اقبال نے فرمایا علم ہے فقی و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جو آئرہ اور فقر ہے دانا آئرہ۔ فرمایا عالم سے راہ مت پوچھ، وہ خود ڈھونڈ رہا ہے راہ، فقیر سے پوچھ جو جانتا۔ تو فقیروں کی صحبت سے ہم دور ہو گئے، اس لیے ہمیں دین کی سمجھ نہیں آتی، اور تقریریں عام ہو گئیں، تبلیغ نہیں ہوئی۔ تبلیغ میں جس میں افکار بلند ہوں، عقیدے بلند ہوں، دین کو بندہ ضروری سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے، یہ جہان بغیر کیے کیوں نہیں ملتا جو آوارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر برابر قدر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کافر کو 1 پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہیں دیتا۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی آواری کھیل کود ہے۔ عقیدہ ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آواری چیز کہتے ہیں بغیر کیے نہیں ملتی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے بھی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کام چھوڑ دے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا گھر اونچا اور ہمیشہ رہنے والا۔ ارے اگر ادنت، اور اللہ نے فرمایا وَمَا دَابَّةٍ مِّنَ الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چیز نہیں جس کا رزق میں نے لازم نہ کیا ہو۔ مسلمانوں، جو آواری چیز اللہ نے کرنے کا نہ کرنے کا سوال نہیں فرمایا، حکم نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا میں ہر ایک کی روزی جو ہے میں، اس لیے سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں اور بے ایمان جس نے تمہیں زندگی دی ہے روزی نہیں دے گا۔ یہ تو روزی چھین رہے ہیں، 1 کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب 10 کماتے ہیں 10 نہیں کھاتے۔ حیرت کیوں نہ رہے؟ بادشاہ نے کہا کوئی دلہ تلاش کر، وزیر کو کہا، وہ گیا، ایک پکڑا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ گھیو دینے جا رہا ہوں، میری بیٹی نکل گئی ہے کسی کے ساتھ۔ اس نے کہا 1 دلہ تو مل گیا، آ گیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے 3 کہا تھا، بادشاہ 3 پورے ہیں، 1 تو ہے، 1 میں، 1 یہ۔
تو میں دلہ نہ ہوتا یہ کیوں ہوتا؟ ارے جو گھی دینے جا رہا تھا وہ دلہ تھا، جس کی بیٹی کو فوجی نکال گیا اسے کوٹھی بنوا دی، یہ غیرت مند نہیں سمجھے؟ وہ بیٹی کو نکال گیا اس کو کوٹھی بنوا دی نواب۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہمیں کیا دے؟ جن کو اپنی غیرت نہیں ہو ہماری عزت کا کیا تحفظ کر سکتے ہیں؟ اور حکومت وہ ہوتی ہے جو قوم کے مال جان عزت کا تحفظ دے۔ جو قوم کی عزت اور مال جان کا تحفظ نہیں دیتی وہ بے ایمان ڈاکو اور بدماش ہے، حکومت نہیں ہو سکتی۔ جان کا تحفظ دے، مال کا اور عزت کا۔ اس لیے تمہاری جان مال عزت کا جو دشمن نہیں وہ تمہارا دشمن نہیں، اس کو دشمن رکھنا حسد ہے۔ جو تمہارے مال کا دشمن نہیں، جان کا بھی اور عزت کا بھی، سمجھ لو، اسے دشمن مت بناؤ۔ پھر حسد ہے، دشمنا نہیں ہے۔ اب میں تبلیغ کی طرف آ رہا ہوں۔ واقعات تو بہت ہیں۔ یہ سکول والے جو ہیں منافق ہیں۔ اب پتہ چلے گا، آپ کو لگے گی نا چور۔ کیوں؟ منافق کا اندر بہر ایک، یہ تو جانتے ہو کہ منافق کا اندر بہر ایک، مومن کا اندر بہر، کافر کا ایک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا منافق فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلی جہنم میں ہوگا، کیونکہ یہ بے ایمان اندر کچھ رکھتا ہے باہر کچھ۔ اب میں نے دعویٰ کر دیا، اب سمجھاؤ۔ بزرگ تمہاری تائید کا بزرگ فرماتے ہیں میں بت شکن ہوں، بت ساز نہیں، رے حق بے نیاز ہے کسی کی کافر کا لیبل پیشاب کا اندر پیشاب، مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ، منافق کا لیبل دودھ کا اندر پیشاب۔ ایمان سے جو ایمان والے ہیں، فذکرن ذکر تنفع المؤمنین، رسول خدا کو فرمایا جا رہا ہے محبوب تو تبلیغ کر، فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں اسے کیا فائدہ دے گی؟ وہ تو رسول خدا کی تبلیغ بھی فائدہ نہیں دیتی، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اب مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ، کافر کا لیبل پیشاب کا اندر، مومن کا لیبل دودھ کا اندر پیشاب۔ ایمان سے کہو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہو کہ 150 سال سے انہوں نے علم دیواریں کالی کر رکھی ہے نہیں کر رکھی؟ العلم نور لکھ رکھا ہے نہیں؟ تو بے ایمانوں پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے؟ نہیں سمجھے؟ اگر یہ علم ہے پٹواری تھاندار ڈی سی سارے افسر عالم ہیں، انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو تم بھی عالم ہو، بے ایمانوں اسے علم کہتے ہو، پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ آئی تو ہے، تائید کرنا مشکل ہے۔ ابھی آگے سننا، یہ تو میں نے مشاہدے سے کہہ دیا۔ اب تم قرآن سے منافق ثابت کرتا ہوں، نص سے۔ یہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب شکایت لگائے گا، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، شکایت لا کے دور ہو جائیں گے۔ وہی ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کون سی بات کر رہا تھا؟ ہاں توجہ سے، بشر المنافقین بان لهم عذاب الیم۔ محبوب میرے جو منافق ہیں ان کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دے، خبر دے دے۔
وہ میرے دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ یا رب العالمین کون منافق ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، محبوب منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں۔ چلو مشاہدے کو نہ مانو، مشاہدہ ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے، اور قرآن کو تو مانو گے، نہیں مانتے کیا؟ بشر المنافقین بان لهم عذاب علیم الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت، یہ کہتے ہیں ہمیں عزت سب کچھ وہاں سے ملتا ہے۔ ایسا ہے اب نہیں ہمارے حکمران؟ ان العزت للہ جمیعا، محبوب ساری عزت کا مالک میں۔ ارے عزت بھی سن لے، بزرگ فرماتے ہیں چٹائی پر سویا ہوا ہے، زمین پر سویا ہوا ہے، اس کی عورتیں باپرد عزت والی ہیں، وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ تخت پر بیٹھے ہیں، وہ راجن پور کا بزرگ تھا، اس کا شعر تھا ہے تو کڑوا، وہ فرماتے تھے محمد شفیع تیری بھی کڑوی باتیں، فوت ہو گیا میری بھی سن۔ میں نے کہا سنا؟ اس نے کہا محمد شفیع یہ جہاں گزرتا آ رہا ہے دن، کروڑ روپے کی کوٹھی ہوگی اور وچے بیٹھی کھوتی ہوگی، ہے کڑوی بات نہیں؟ دوسرا اس نے فرمایا اکاں دے پھول گلاب نظر دے، وہ دریا دے پانی شراب نظر دے، جڈوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے بھی نواب نظر دے۔ میں نے کہا یار میں کڑوا ہوں تو کڑوا نہیں ہے، ابھی تو میٹھا ہے۔ عزت میرے رب کے ہاتھ ہے۔ میں ایوب خان کو کتا کہا تھا، غیرت مند تھا، پٹھان تھا، دوسرے دن تخت کو چوٹ مار کے اتر گیا کہ مجھے کتا کہتے ہیں، میں بادشاہ کس کا ہوں؟ ایمان سے میں جا رہا ہوں، عورت سے پوچھ رہی ہے کہ گیس کیوں بند ہے؟ وہ عورت کہہ رہی ہے نواز کتی کے بیٹے نے بند کی۔ آ گئی عزت، وہ غیرت مند تھا، اسے کتا کہا اتر گیا۔ تیری ماں کو کتی کہہ رہے تو کرسی پر بیٹھا ہے، ایسی اولاد ہو ہی نہ۔ گالی دیتے ہیں، میں کیا کیا سناؤں، ماں کو گالی دیتے ہیں لوگ۔ میں جا رہا تھا، ایک بندہ دو بندے جا رہے تھے، نمرود، دو دنیا کے بادشاہ ہو گزرے ہیں، کافر دو مسلمان، نمرود اور بخت نصر دنیا کے بادشاہ، اور فرعون کو اللہ نے بے ایمانو 400 سال بادشاہی دی، اس کو سر میں درد نہیں پڑا۔ شاباش ان لوگوں کی ہے، ارے جنہوں نے اسے مانا تو کافر ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارا تو 10 سال بیٹھتا ہے بے ایمان کہتا ہے میں خدا ہوں، تو فرعون سے تو بدتر ہے۔ ہم بھی اسے کہتے ہیں جی یہ نہیں اترتا، یہ تو خدا بن گیا بس۔ تو ان لوگوں کی شاباش تھی کہ بچے ذبح کراتے رہے، فرعون کو کہا تو کافر ہے، ہم تمہیں خدا نہیں مانتے۔ 400 سال بادشاہی، سر میں درد نہیں پڑا، تعجب کی بات ہے۔ یہ بے ایمان 5 سال بیٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہاں خدا، کہ گنجا بنیا بادشاہ کے کتھے خدا، ماں کو آ کے مٹھی برد، پیو کو آ کے سر دبا۔ بہت خطرناک۔ مسلمانوں میرا تمہیں غیرت دلانا فرض۔ عمر بن عبدالعزیز دیا نہیں جلاتے تھے، جب گھر کا دیا جلاتے تھے اپنی تنخواہ سے، جب سرکاری کام میں تو سرکاری بیت المال سے دیا نہیں جلاتے تھے۔ یہ بے ایمان نواز کی 40 لاکھ مہینے کی بجلی ہے، 1 لاکھ کیری ڈبہ جل رہا ہے، اور ان کے تو دیکھے نہیں جاتے خرباں پتی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حریص اور بخیل بادشاہ سے توبہ مانگو، یہ بے ایمان کتے سے بھی زیادہ حریص ہوتا ہے۔ ارباں پتیاں قوم کو لوٹ رہے، وہی حریص اور بخیل۔ بے ایمان ساری دنیا کو تو تقسیم کرے، ان کو دو، بیووں کو دو، یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، یہ پیسہ کہاں ساتھ لے جاؤ گے؟ ابھی پھر لوٹ رہے ہو اس غریب کو جو مجھے کہتا ہے کہ 5000 تنخواہ ہے،
3000 بل ہے، 2500 میرا کرایہ ہے، 5500. بے ایمان وہ تمہیں بل کر دے. کیوں قوم نہیں بولتی؟ جو ظلم کے خلاف قوم نہ بولے وہ بے ایمان اور منافق ہوتی ہے. ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے. اب یہودی فتنہ ہے کہ 10 کمائیں 10 نہ کھائیں. اب میں نے 3000 بندہ تھا. پیر میاں علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ بے ایمانوں ووٹ نہ دیا کرو، ظالم کے راستے سے جو کانٹا اٹھائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کی ظلم میں مدد مت کرو. اس آیت کے تحت پکڑے جاؤ گے. جتنا ووٹ ظلم کرے گا ووٹ دینے والوں کا حصہ ساتھ ہو، وہ جہنم میں جائے گا. ایک بندے نے کہا یا حضرت میرا بھائی اٹھ رہا ہے، دعا کریں جیت جائے. آپ نے فرمایا ماں دعا مانگتے ہیں وہ ہار جائے. کہا یا حضرت کیوں؟ فرمایا میرے طرف سے جو جیتے اسے لانتا پاؤ اور جو ہارے اسے مبارکاں دو. شیخ الجامی نے پوچھا یا حضرت کیوں؟ فرمایا وہ جیت گیا بے ایمان ظلم کرے گا، اللہ کو تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا، جہنم میں ڈال دے گا، اور جو ہار گیا وہ ظلم سے بچ گیا. اس لیے جو ٹیکس اور جرمانے لیتے ہیں دیکھو ان سوروں پر کیا مار پڑی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں شب رات ہر ایک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. جو ٹیکس اور جرمانے لگاتے ہیں اس رات بھی ان کی توبہ نہیں ہے. سود خار کی، زانی، فاسق، فاجر، ظالم سب کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. جو حاکم ٹیکس اور جرمانہ لگاتے ہیں ان سوروں کی توبہ اس رات بھی نہیں ہے. یہ جہنمی ہیں، یہ قابل توبہ کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. ٹیکس اور جرمانے کی کوئی سزا نہیں ہے. یار سود کی پھر کوئی حد ہے؟ یہ جرمانے ٹیکس کی کوئی حد ہے؟ دیکھو سور مزے تو اڑا رہے ہیں، قبر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا. میں نے پوچھا ہوئے اچھے سربراہ کی نشانی 3000 بندہ تھا خاموش. وہ جو ووٹوں کو غور سے سننا، جو بے ایمان ووٹوں کو جائز سمجھتے ہیں وہ ابو جہل کے پتر ہیں، کیونکہ ابو جہل کے ساتھ لاکھوں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313. سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ رحمت اللہ العالمین کے ساتھ 313. ملا تیرے ساتھ بہت ہوں گے. نورانی اٹھا لی پور، کاظمی ملتان کا پیر اور نورانی. میں نے جمہوریت کو لعنت قرار دیا. وہ نورانی کو بہت ماننے والے تھے، جلوس نکال کر آ گئے. مجھے کہتے ہیں یا صحیح جواب دے یا علی پور سے منتقل ہو جائے شام تک. میں نے کہا قرآن کیا پڑھوں؟ قرآن کا وہ بھی منکر تھا، وہ تو تھا اکثر نافرا والا. ابو جہل کہتا تھا اکثر نافرا. اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے. وہ 313 تھے یا ابو جہل کے ساتھ لاکھوں تھے؟ نہیں. تو بے ایمان جمہوریت کو ماننے والے تو ابو جہل کے ساتھ ہیں. میں نے کہا ان کو مشاہدے پر مار دے. میں نے کہا وہ ایک طرف نورانی ووٹ لگائے ایک آدمی، کتنے ووٹ؟ سب نے کہا 2. میں نے کہا 3 تو نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا ادھر 2 کنجریاں لگا دیں جو 40 سال چکلے پر بیٹھے ہیں برابر. اور 3 کنجریاں ہوئی، تمہارا نورانی گیا کاظمی گیا. تمہارا نورانی تو 2 کنجریوں کی مار ہے. ایمان سے جیسے ایک بندہ فتنہ کرنے لگا، میرا کہتا ہے تو نورانی اور کاظمی کو کنجری کو برابر کر دیا تو نے. ذلہ دار تھا بڑا جلوس کا، میرا مخالف ہے، لیکن اللہ نے اس سے حق کہلوا دیا. وہ فتنہ پھیلا رہا تھا. وہ کہتا ہے اب بے ایمان بکواس نہ کر. وہ کہتا ہے ووٹ برابر ہیں، کیا ووٹ برابر نہیں؟ وہ سارے جیسے آئے ویسے چلے گئے. یہ جمہوریت لعنت ہے. پھر بننے کی بھی لعنتی. ارے جس سوال کی عبارت غلط ہو اس کا جواب صحیح آ سکتا ہے. جب عبارت غلط ہے، ووٹ دینے والے خاص تھے مجلس شورا کے، تو آیا حضرت امیر عمر، اور ووٹ دینے والے عام تو آیا نواز. مسلمانوں سارے قیافدان کا اتفاق ہے کہ جو مرد مونچھیں داڑھی دونوں ملاوے اسے عورتوں والی عادت ہوتی ہے بری، سمجھ لیں.
کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ یہ پیر میاں علی شاہ صاحب کا مقولہ ہے، آپ نے فرمایا نہ داڑھی نہ مچھ دے دنیا دا لچ۔ اب میں آپ کو میں نے سوال کیا اچھے سربراہ کی نشانی بتاؤ، خاموش۔ تو بھائی مانو ووٹ کیوں دیتے ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں اچھے سربراہ کا، یوں ہی اندھوں کی طرح موہر مارے جاتے ہو۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے تو اچھے سربراہ کی نشانی بتا دے، کوئی بات نہیں۔ اب سمجھو، فقیروں کے در پر جاؤ، فقیر کہتے ہیں سربراہ کو مت ویک، عملے کو ویک۔ عملہ سپاہی بندے کا بیٹا ہے، سربراہ بندے، سپاہی سور ہے تو سربراہ نانی چور۔ عملہ اچھا ہے تو سربراہ اچھا ہے۔ میں کہنے لگا، ایک بات کر رہا تھا، ایک ریلوے کا افسر کہتا ہے یار تو کہتا ہے پاکستان کے افسر سور ہیں، میں نے کہا نہیں یہ سوروں کے سور ہیں۔ میں نے کہا ریلوے کا افسر جو جانتا ہے، میں نے کہا کیوں؟ نام مراد بے ایمان، تیرا خزانہ خالی ہے تو عملے کو تیرا کھا گیا، غریب پر آ کے پڑ گیا 20 روپے یونٹ۔ اور منافق تو نے جلوس نکالا تھا مہنگائی کے خلاف، قوم کو دھوکہ دیا تھا۔ اصل میں جان گیا کہ تیرا جلوس، اس وقت میں نے کہا مہنگائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جلوس نکال رہا ہے زرداری کے خلاف۔ لوگوں کو تاثر دو، لوگ بھی تو بے وقوف تھے کہ میں مہنگائی کے، اگر یہ مہنگائی کے خلاف کرتا تو 4 گنا مہنگائی زیادہ کر دی۔ یہ منافقت کی قوم کے ساتھ، اور قوم کا دشمن ہے پیپل پارٹی جو ہے، ٹھیک ہے ہم تو ووٹوں کے خلاف ہیں، وہ کفر۔ یہ منافق اور ظالم ہے، یہ دونوں بھرا جتنا قوم کے دشمن ہے، دنیا میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، کوئی حکومت۔ چلو عوام کو غیرت آنی چاہیے۔ ہو بے ایمانو، ایک مجھے کہہ رہا ہے یار ہم گیا میں کے پاس کہ سور کو سمجھا یہ قوم کا خون نوچے جا رہا ہے، ارباں پتی ہے، کھرباں پتی ہے، پھر بھی یہ سیر نہیں ہوتا بخیل، یہ تو کتے سے بھی زیادہ حریص ہے دونوں بھائی۔ وہ اس نے کہا ایم این اے ہمیں کہتا ہے تم بڑے بیٹی چود ہو جو مجھے ووٹ دیا۔ وہ بھائی سچ تو کہہ دیا، کہتا ہے میں بڑا بیٹی چود ہوں، ان سوروں کو ووٹ دیا۔ میں کیا کروں؟ کسی کے سنتے نہیں، جو نہ بھوکے آ گئے، لوٹیں گے بھوکے شیر کی طرح قوم۔ شیر سور کے بچے، شیر وہ ہوتا ہے جس کا دنیا پہ روپ ہو۔ اوست حاکم کے بیرواں سلطنت مروب نہ باشد، حاکم وہ ہے جو باہر والے ملکوں کا اس پر روپ نہ ہو۔ اگر روپ ہے تو وہ گدڑ تو ہو سکتا ہے، شیر نہیں ہو سکتا۔ سور میں نے کہا کس طرح؟ غور سے سننا، تیرا خون ہے۔ یہ بے ایمان بھگیاڑ بھی بکری کو، علامہ اقبال نے ان کی سکول والوں کی تعریف کی ہے، یہ پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے۔ یہ ایسے سور ظالم ہیں، قوم کا لہو پیتے ہیں زبانی بھی نہیں کہنے دیتے۔ اور بے ایمانو سنو، حق بات کہنا، حق مطالبہ کرنا، یہ قوم کے بنیادی حق۔ جائز مطالبات اور جائز مشورے اور جائز تنقید، اور ان سوروں کو پتہ نہیں بغاوت کس کو کہتے ہیں۔ تم خون نوچو، قوم بولے بھی نہ بے ایمان۔ جائز تنقید، جائز مشورے، جائز مطالبات، یہ عوام کے بنیادی حق ہیں۔ وہ سورو بولے کتے، بغاوت ہے قوم اٹھ کھڑی ہو تو تم اتر جاؤ، یہ ہے بغاوت۔ ورنہ قوم جائز مطالبہ بھی کر سکتی ہے، جائز مشورہ بھی دے سکتی ہے، جائز تنقید بھی کر سکتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کو کہا، پوری دنیا کے بادشاہ کو ادنا شخص حق بات کہہ سکتا ہے۔ سورو یہودیوں کے آگے رام رام، وہاں گدڑ ہو، ہمارے لیے شیر ہو۔ ارے کلاشن کوپ والا بے ایمانو بستی لوٹ لیتا ہے، تم پر ایٹم میزائل رکھے ہیں، تم نے عوام پر ظلم کیا، یہ کیا بہادری ہے؟ ارے بہادری ہے بحر فتوحات کرنا۔ محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی، عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز کہاں گیا ہے؟ امریکہ وہاں تمہیں ہکل دے پیشاب نکل جاتا ہے، بے ایمانو ہمارے لیے شیر بنے ہوئے، کوئی شیر نہیں۔ بزدل ظالم، ہمارے لٹیرے، خون پینے والے۔
دنیا کی بدترین حکومت پاکستان کی ہے اور دنیا کی بزدل عوام بھی ہم ہیں. میں اپنے نام کہوں بے غیرت بولتے نہیں. کہتا ہے تو سور، کہتا ہے یہ سوروں کو سور. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے غور سے سننا، تیرا خون لگ رہا ہے، شاید تو جاگ پڑے. ہے مشکل. علامہ اقبال نے فرمایا ہے اب باقی نہ رہی تجھ میں آئینہ ضمیری، کشتہ ہے سلطانی و ملا و پیری. اور فرمایا تیری روشن ضمیری رہی نہیں، تو مر چکا ہے. اکبر الہآبادی نے یہی کہا بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے، قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہے. فرمایا تو کہتا ہے مردہ نہیں چلتا، پاکستان کی قوم کو دیکھ یہ مردہ بھی ہے، سور چل بھی رہی ہے. اس نے کہا یہ انجن ہے نا ریلوے کا، افسر راز جانتا تھا یہ انجن جو ہیں ریلوے کے، ان کے موبلائل ڈرموں کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں. یہ بے ایمان کاغذوں میں کرتے رہے، انجنوں میں نہیں کیا. 80 ارب کے انجن کباڑے میں بیچ کر کھا گئے. آ کر پوچھا اس نے 80 ارب کے اور منگا دیا. قوم کا خون ہے. اپنا ایک پلاٹ بیچ کر تو لگا دے ادھر. عمر بن عبدالعزیز نے ساری جائیداد بیت المال میں دے دی. ایک بیوی کا پتھر تھا قیمتی جہیز میں، فرمایا یہ بھی غریبوں کے لیے بیت المال میں دے دو. ارے وہ حاکم تھے، یہ سور ظالم ہے. قرض اتارو، ملک سنوارو، زمین خریدو، محل اسارو. ساری مخلوق کا پیسہ پھر بھی سیر نہیں ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حریص جو ہوتا ہے کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے، کہ کتا سیر ہو جاتا ہے، حریص کو پوری روئے زمین سونا بنا دو وہ سیر نہیں ہوتا. چکوال کا فوجی مجھے کہتا ہے کہ برگیڈیئر کی کالونی گر گئی. یار باتیں تو میں ابھی بہت کرنی ہے. اب میں بتاؤں 4 قسم کی لوگ بیک وقت موجود ہوتے ہیں. کتنے؟ پہلی قسم غور سے سننا، پہلی قسم ظالم، فاسق، جابر، لٹیرا، بے ایمان، ڈاکو، راشی. یہ پہلی قسم ہے جو دوسرے کا نقصان کرے اور اپنا نفع کرے. یہ بہت خراب قسم ہے. بزرگ فرماتے ہیں اب بادشاہ اس کو ختم کر دے، جس طرح مالی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے اس طرح اس کو نکال دیں. جتنا یہ قسم بڑھے گی اتنا ماحول پلیت ہو جائے گا. پہلی دوسری قسم قلیل ایمان والے. دوسری قسم کیا ہے؟ جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے. تیسری کامل مومن اہل بصر، جو اپنا بھی نفع کرتے ہیں خدا کی مخلوق کو بھی نفع پہنچاتے ہیں. یہ اچھی ہے. وہ بھی اچھی قلیل ایمان والی بھی، اس کو کچھ نہ کہو. ٹھیک ہے کسی کو نفع نہیں دیتا، نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچاتے. چوتھی قسم اہل بصر، مقرب لوگ جو خود تکلیف اٹھاتے ہیں دوسرے کو راحت نفع پہنچاتے ہیں، خود نقصان اپنا کر کے دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں، خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو راحت دیتے ہیں. یہ مقرب اعلی قسم یہ کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے. جس طرح حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ملے. یا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میرے شہر کے قریب مسافر ہیں، ان کا مال بہت ہے، دین کا سفر کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں. میں جاؤں گا، بادشاہ تلوار لے کر جا رہا ہے، میں جاؤں گا، اس کو کہوں گا آپ رات آرام کریں، میں آپ کا پارہ دیتا ہوں. خود تکلیف اٹھائیں، دوسرے کو راحت دیں. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ مجاہد نے پانی مانگا، ماشکی پانی لے گیا. دوسرے مجاہد نے کہا پانی، اسے گلاس دینے لگا، اس نے کہا اس کو دے، اس کو دینے لگا. تیسرے نے کہا پانی، اس نے کہا اس کو دے. پانی نہیں پیا، موت جان قدنی ہو گئی. وہ کیا وہ شہید ہو گیا تھا، دوڑا اس کو دوں، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید. یہ اعلیٰ قسم خود جان دے دی. کہا بھائی پینی پیے، میں نہ پی. سمجھ رہے ہو؟ اعلیٰ قسم. عام بات نہیں ہے یہ، عام بات ہے، سمجھ لو گے. ویسے جو تائید نہیں کرے گا وہ تو بے ایمان کی نشانی ہے، کلمے سے بھی تائید نہیں کرتے، بات سے کیا. لیکن جو مومن ہے
وہ اس بات سے نہیں بھاگ سکتا. وہ پہلے پڑھ چکا ہوں کہ حق بے نیاز ہے، کسی کی تائید کا محتاج نہیں. کوئی مانے نہ مانے، مانے گا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانے گا تو حق کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. حق نفع نقصان سے پاک ہے، نفع ہمارا اپنا ہے، نقصان ہے. اب مومنین سے میرا جو سوال ہے، عام سے نہیں. جب اللہ نے فرمایا فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، محبوب نصیحت فرما فائدہ ایماندار کو دے گی، تو رسول کی تبلیغ فائدہ نہیں دیتی، ہماری کیا دیتی ہے؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں ایمان والوں سے کہ سکول سے پہلی قسم پیدا ہو رہی ہے یا قلیل ایمان والی بھی؟ یار اگر غلط بات ہے تو بتاؤ، آنکھوں کے سامنے ہے. پہلی قسم ہے جس کا ختم کرنے کا حکم ہے، اس لیے یہودی پیسے دے رہا ہے. کیونکہ ماحول کے دو قسم ہوتے ہیں. کیڑے کے بتاؤ گے؟ ماحول کے دو قسم کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک قدرتی، ایک بناوٹی. غور سے سنو، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. ماحول قدرتی ہوتا ہے، بناوٹی ہوتا ہے. صحرا، سمندر، پہاڑ، بیابان، یہ قدرتی ماحول ہے. جہاں بندے بستے ہیں وہاں بناوٹی ماحول ہوتا ہے. بندے اچھے، ماحول اچھا. بندے خراب، ماحول پلیت و خراب. وہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی تائید کرے نہ کرے. یہ سکول سے کون سی قسم قلیل ایمان والی بھی نہیں ہے. اپنا چھرا مار کر اپنا پیٹ پالے. کیوں؟ راشی اس قسم میں آ جاتا ہے. رشوت جو ہے ام الجرائم ہے، تمام جرموں کی ماں ہے. اور راشی، چوری، ڈاکہ، بدماشی، ٹھگی، رشوت، نام مختلف ہیں، صراط ایک ہیں. یعنی چور، ڈاکو، ٹھگی، بدماشی، راشی ایک شے ہے. راشی کو بڑا ڈاکو آکو، بڑا بدماش آکو، بڑا لٹیرا آکو. کیونکہ ڈاکو غریب امیر کو لوٹتا ہے، کبھی کبھار لوٹتا ہے چھپ کر. زہر ہوتا ہے، سارا زہر نہیں ہو سکتا. اور راشی امیر کو لوٹتا ہے، غریب کو لوٹتا ہے، اور زہر لوٹتا ہے، اور ہر وقت لوٹتا ہے. اس لیے بزرگان دین کے نزدیک سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا راشی حکمران. کیونکہ رشوت ام الجرائم ہے، قبض ام الاموال. تو آپ مجھے کہنے دو کہ ڈاکو کرسیوں والے، ڈاکو خانے سکول، ڈاکیوں کے چیلڑے جو پڑھ رہے ہیں، اور ڈاکیوں کے استاد جو پڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. چپڑاسی سے لے کر ایک بندے کا بیٹا نہیں دکھا سکتے. اور حضرت آدم سے لے کر جب بھی قوم کو بے ایمان کیا کافروں نے، تین چیزیں استعمال کی: عورت، عہدہ اور پیسہ. جب تک روزی کا بھروسہ بندہ اللہ پر نہ کرے وہ بچ ہی نہیں سکتا، ایمان نہیں بچا سکتا. علامہ اقبال نے یہی فرمایا: عصر حاضر ہے ملک الموت تیری، روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر. فرمایا وہ بے ایمان، سعدی علیہ رحمت نے فرمایا اللہ نے تمہیں زندگی دی، بے ایمان روزی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھ پر بھروسہ کر، آسمان کے دروازے کھول دوں گا. انہوں نے تعلیم کو رزاق سمجھا ہے. جی نہ پڑھیں کس طرح کھائیں؟ بے ایمان ہو، پڑھنے والوں کو تو نکمے کھلا رہے ہیں. اب میں معیشت بیان جلدی کرتا ہوں. معیشت کہ ان بے ایمانوں کے پاس دین بھی نہیں ہے، دنیا بھی، معیشت بھی نہیں. میں معیشت کے لوں، بے ایمان پڑھا رہا ہے، تیرے شاگرد بتاتے ہیں معیشت سے دور. معیشت غور سے سمجھنا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کو فتح فرمایا. کافر بادشاہ آ گیا، فرمایا کلمہ پڑھ. اس نے کہا نہیں پڑھتا. فرمایا قتل کر دو. عرض کی مجھے پانی پینے دو، میں جلدی کر رہا ہوں، پانی پینے دو. فرمایا پانی دے دو. عرض کی جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا، وعدہ فرماؤ. آپ نے فرمایا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کروں گا. اس نے پانی ڈول دیا. امیر المومنین میں نے پانی نہیں پیا، آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا. آپ حیران رہ گئے، کافر ہو کر اتنا چالاک. فرمایا میرے دوست کے ساتھ رکھو، شاید مسلمان. رکھا گیا، مسلمان ہو گیا. غور سے سننا. آپ نے فرمایا جا بادشاہی کر. اس نے کہا میں بادشاہی نہیں کرتا، امیر المومنین مجھے کچھ رقبہ دے دو، میں کاشت کر کے روزی کھاؤں گا. آپ نے فرمایا جاؤ بلا. بادشاہ تھا، ایک مربع سرکاری زمین سے دیکھ دو. گئے تو ایک مرلہ بنجر نہیں تھا. لوگ خوشحال تھے، ہر چیز ہر کے گھر عام. امیر المومنین ملک کی ترقی دا سبب معاشی طور یہ کافر ہے، یہ بے ایمان قوم. یہ کہتے ہیں ملک کی ترقی کا سبب شہباز کہتا ہے بوٹیاں ہیں، ارباں روپے کی بوٹیاں، کرو ارباں خرباں کی بوٹیاں لگا رہے. اس نے کہا ایک مرلہ بنجر ہوا تو قیامت کے دن میں آپ کا ہاتھ مبارک پکڑوں گا. امام یوسف کے دانے اس کی تعریف.
غور سے میں تیرا فکر بلند کر رہا ہوں. عالم ہوتا ہے حکم متصل بالقول اصلاح احوال، وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے، پڑھا نہیں سکتا. میں آپ کے افکار بلند کر سکتا ہوں، عمل وہ حکومت پکڑی جائے، صرف تیرا فکر تو صحیح ہو جائے. تو اب یوسف گدا، اب دیکھو ریونٹ سے لے کر بارڈر تک لاکھوں مربع ہاؤسنگ سکیم میں 16 دفعہ یہ دنیا مٹی ہے، 17ویں دفعہ اب مٹنی ہے. جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے. اب غور سے سننا، 3 نشانیاں: گانے والی عام، عورتیں بے پرد، اور بڑی نشانیاں نوجوان موت عام ہو جائے گی. مسلمانوں یقین کرو، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ لگ جائیں، کیونکہ عمریں نیچے آ جائیں گی 25 30 یہاں تک. اب دیکھ بھی رہے ہو کہ نوجوان ہی مر رہا ہے. ہاؤسنگ سکیم پنڈی سے لے کر 20 20 30 30 فٹ درمیان میں، اور کھربوں روپے کی بوٹیاں. کسان کو کچھ نہیں دیتے. اگلے سال بارش ہوئی تو دانے کھائے. کسان کو مار رہے ہیں. 2-2 لاکھ بل، میٹر کاٹ گئے ہیں. کسان رو رہے ہیں. وہ بے ایمانو، نہ تم میں دین ہے نہ دنیا، معیشت بھی ہماری ختم کر دی. کاشتکار کو کچھ دیتے ہیں نا؟ نہیں دیتے. تو ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے. صرف ایوب خان آیا تھا، اس نے ہر کسان کو بیل دیا. نچلے جنوبی علاقوں میں انہوں نے بڑے بڑے ٹیوب ویل لگائے لاکھوں کی تعداد میں. چنی گوڑ سے لے کر خانپور تک سیم تھی. اب یہ لگے ہوئے ہیں، دوسرے ٹیوب ویل یہ بے ایمان بیچ کے کھا گئے. وہ کھڑے ہیں سیم کے ہیں 100. ساری نہر کھدائی، وہ ٹیوب ویل لگا دے، وہ سیم کھچ کر نہر میں ڈال دیا. اب وہ ہزاروں مربع کاشت. ایوب خان بس. باقی بے ایمان ڈیکوریشن. یہ ادھر شہدرے پر پارک بڑی ہے 5 بیگھوں میں، 24 کروڑ روپیہ لگایا ہے. لو ہے سب. نواز نے لکھا ہے ہم تمہارے خواب پورے کریں گے. تو نامراد ان کو کھائے گا، کسی غریب کو دے وہ مکان بنائے، یہی پیسے کاشتکاری پر لگا دے. یہ سونا گناہوں کی شامت ہے. نہ دین ہے نہ دنیا. شباب تو بوٹیاں ہی بوٹیاں. لکھو لاہور سے قصور تک 10-10 ہزار روپے کی ایک بوٹی. اور پھر بیگھوں کے بیگھے زمین. ادھر چوک اعظم بنایا ہے بہاولپور، 3 بیگھے زمین دے دی. ملتان سڑک پھر کی ہے، ادھر سے بھی غریبوں کے گھر پر سڑک رکھی ہے. ادھر درمیان میں 40 فٹ یوں ہی پڑی ہے. یار دماغ خراب ہوتا ہے. کوئی ایسے بے ایمان بے وقوف حکمران ہمارے گناہوں کی شامت ہے. بے ایمانو وہی زمین نکال دو، غریب عوام وہ فائدہ اٹھائے. تم بیگھے 2-2 بیگھے. یہ کلالے لکھو پر اب جاؤ آپ، مدرسہ وسیم صاحب کا کلالے لکھو. 200 بیگھے میں اس نے کلب بنایا ہے. ہاں 65 ارب روپیہ لگا دیا. پہاڑ بنا ہوا ہے. یہ کلب ہے. 200 بیگھا زمین بنجر اور ارباں روپے لگ گئے. کاشتکار کو دیکھ رہے ہیں خود. نہ ان سوروں کے پاس دین ہے نہ دنیا. جو یہودی کہتا ہے بس وہ کرو. یہ تو یہودیوں کے پرستار ہیں. جس طرح اللہ نے فرمایا لا یالونکم خبالا، کافر تمہاری تباہی میں کسر ہی نہ چھوڑیں. ٹائم ہو گیا یار. ایک بات ضروری اور سنا دو. محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو کلمہ، 1,24,000 نبی ہیں، 313 رسول ہیں. تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہو، بتاؤ مجھے. آخر فرق ہے رسول نبی میں نہیں، وہ کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں. رسول ہوتا ہے صاحب شریعت، صاحب کتاب. 4 اولو العزم رسول بڑی کتابیں، زبور، توریت، انجیل اور فرقان مجید. باقی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے. یہ غور سے سن لو، جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ قانون کا تبادلہ فرماتا ہے، شریعت کا تبادلہ فرماتا ہے، رسول بھیجتا ہے.
پھر نبی اس کے قانون کا پرچار کرتے ہیں. نبی کو نئے قانون لانے کی اجازت نہیں. اور غور سے سن، قانون بنانے کی کسی رسول کو اجازت نہیں. قانون میرا رب بناتا ہے، اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے. رسول کا ناسخ ہوتا ہے. تورات آئی، زبور منسوخ، داؤد علیہ السلام کی رسالت منسوخ. یہ نہیں رسول ہوتا ہے، اور رسول احکام سے تعبیر ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ حکم اور قانون اس کا مانو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب مرچاں لگوانے آئے. اب فرماتے تھے میلاد ملا فساد دین. یا حضرت کیوں؟ فرمایا ملا میلاد کرے گا سارے دین کو رخصت. ملا کا میلاد عام ہو جائے گا، ولی کا میلاد نہیں رہے گا. یا حضرت ملا کا میلاد، فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر، نفس و شیطان کو شاد کر، جیب میری آباد کر، پھر میلاد کر. فرمایا یہ عام ہو جائے گا. ولی کا میلاد دین کو چھوڑنا، دین کو آباد کر، نفس و شیطان کو شادنا، نفس و شیطان سے جہاد کر، جیب میری آباد نہ، رسول خدا کو شاد کر، پھر میلاد یہ نہیں رہے. بےست فرمائی، رسالت کا اعلان کیا، اکٹھے ہو گئے. کیوں رسول نہیں ماننا؟ رسول مانے گا تو حکم ماننا پڑے گا، قانون. وہ تو میں نے آیت پڑھ دی کہ میرے رسول کی شان ہے، حکم قانون اس کا مانو. رسول بھیجا بھی اس لیے جاتا ہے، نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے. نیا قانون نبی کو لانے کی اجازت نہیں. اب تورات آئی، زبور کے احکام منسوخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ناسخ، داؤد علیہ السلام کی رسالت منسوخ. سمجھ رہے؟ انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ناسخ ہو گئے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت منسوخ. یہ نہیں رسول ہوتے ہیں، احکام منسوخ ہو جاتے ہیں. رسالت احکام کے ساتھ تعبیر ہے، قانون کے ساتھ تعبیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ سب کے ناسخ. اللہ تبارک تعالیٰ کے بزرگ لکھتے ہیں اور بھی آخری بھیجنے کی بہت حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ میرا محبوب سب کا ناسخ ہو، میرے محبوب کا ناسخ کوئی رسول نہ ہو. اور بھی وضاحتیں ہیں، میں بہت کرتا لیکن وقت نہیں ہے. اتنا سمجھ لو کہ رسول کے بغیر کسی کا قانون نہیں چل سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے بغیر کسی رسول کا نہیں چل سکتا. یہ آپ کے سب کے ناسخ ہیں. اور اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسخ ہو. غور سے سننا. تو کہتا ہے جی سکول والوں کو کافر. ارے کافر کو کافر کہو وہ نہیں چڑے، مومن کو کافر کہو وہ بھی نہ چڑے، کیونکہ مومن کو کافر کہنے والے ہو جائیں گے، مومن کافر ہوتا ہی نہیں. کس نے ہمیں کافر کر دیا؟ اور بے ایمان اگر تم مومن ہو تو ہم ہو جائیں گے. تمہیں اتنا پتہ بھی نہیں ہے بے ایمان تمہیں، پھر تم مومن کس کے ہو؟ خدا کی قسم ساری دنیا مومن کو کافر کہے، مومن کافر نہیں ہوگا، کہنے والے ہو جائیں گے. اگر تمہیں اپنے ایمان پر یقین ہے تو تم خاموش رہو، چڑتے کیوں ہو؟ قانون میرا رب بناتا ہے، اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسخ ہو. ہیں سکول والوں نے کس کو ناسخ بنایا ہے؟ جو کہتے ہیں مسلمان ہیں. بے ایمانو تم تو کافروں کے بھی کافر ہو. برٹش کو ناسخ بنایا آپ کا، جس کو نہ ماں کی پہچان نہ بہن کی پہچان، کتے کھائے سور کھائے ماں پر چل، وہ ناسخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے ایمان اس کا قانون چلا رہے ہیں نہیں، پھر بنایا ہے اس نے چلایا. تو سورو تمہارا خدا بھی برٹش ہو گیا جو ماں پر شادی کرے. پھر تم بھی کرو، جب تم نے اسے رسول مان رکھا ہے تو پوری اتباع کرو. برٹش کو، اور خدا بھی برٹش کو قانون بھی برٹش نے بنایا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کافروں کے ہم ہیں کافر، کافر خدا ہمارا. فرماتا ہے ہم کافروں کے کافر ہیں کہ برٹش ماں چوت کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے، اور رسول بھی اس کو. پھر بے ایمان میلاد کس کی کرتا ہے؟ میلاد برٹش کی کر. بے ایمان تو میلاد کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نے برٹش کو سید الانبیاء کا بھی رسول بنا دیا. پھر تو کہتے ہیں ہم کافر ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ تبلیغ ہے. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. ہاں یہ جان لینے والی باتیں ہیں. یہ کون سر پہ کفن باندھے چلا ہے حق کے راستے پر،
فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں کہ کون ذی وقار ہے. خواجہ صاحب کہنے وہی راہ دے آویں نہ جے آئی قدم دی ہونی ودا پچھو نے دے نہ دیکھی کنڈ والا ہیلا کری سر تئی تڑی. وہ بے ایمانو دین سر کا مطالبہ کرتا ہے، تم کہتے ہو باتیں سکتا ہے. ابھی میں راہ گزر میں ہوں، منزل میری بہت ہے دور، راہ حق پر سر کٹا کر پھر میں پہنچوں گا ضرور. ابھی میں نامکمل ہوں سن بات میری پرسرور، خوشیاں مناؤں گا تب سخی جب ہوگا سر میرا. سر دے دے بھی نامکمل ہے، بے نیاز سر قبول نہ بھی کرے تو جیتی سر دے نہیں دینا میں حق راہ دے پہنچ ہی نہیں سکتا. سر کا مطالبہ بحث اتنا آسان نہیں ہے. جو ملا بحث کی خبریں دیکھتے ہیں بے ایمان ہیں. بحث کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی 10 صحابہ کو. فتاوی قیاس میں یہ بات ہے کہ جو کسی کو بحث کی خبر دے وہ خود بھی جہنمی ہے، جو اپنے آپ کو بحثی سمجھے وہ بھی مطلق جہنمی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بحثی کس کو سمجھتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کو، دوسرا نبی جس کو بشارت ہے. یہ ملا کی ماں کی بحث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو بشارت دے تو سب کو بحثی بنائے ہوئے ہیں. آپ بیٹھے کعبے کے سائے مبارک ہیں یار، کعبے کے سائے مبارک کے نیچے بیٹھے ہیں. صحابہ آئے، صحابی کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے جو ریت انگاروں پر پیٹے گئے. ایک صحابی نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کافر نے انگاروں پر پٹایا، میری چربی سے انگارے بجھ گئے. اب سن گئے یا رسول اللہ آپ بھی موجود ہیں، ہمیں کافر ریت انگاروں پر پیٹ رہے ہیں. تو آپ خاموش رہے. جو بے ایمان لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ رسول خاموش ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہوتا. جو صوفیہ کرام کا عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں اگر رسول خاموش ہے تو فوراً سمجھ وہی اترنی ہے. یہ نہ کہے اسے پتہ نہیں ہوتا. یا رسول اللہ آپ موجود، ہمارے ساتھ یہ ظلم. وہی اتری. اللہ صحابہ کو جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے. ملا تو بحث تمہیں ایسے ہی دے دیتا ہے. آپ فرماتے تھے جو نعت پڑھتے ہیں شریعت پر عمل نہیں کرتے ان کا دور کا واسطہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر واسطہ بنانا ہے تو شریعت پر عمل کر، اسلام پہ آ جا. ایسے نعت حرام ہے جو اسلام پر آتا نہیں، ایسے نعت شروع کر دے. یہ مسئلہ بہت لمبا ہے. اب میں آپ کو ایک باتیں تو بہت ہیں اور بہت قیمتی باتیں، ہر بات قیمتی ہے. مسلمانوں یہ سکول والوں کی ایک بے وقوفی سناؤں تجھے، جو سمندر میں ملاؤ وہ بھی پاگل ہو جائے. یہ کیسے پاگل ہے؟ نام عام ہوتا ہے، لقب خاص ہوتا ہے. سمجھے گا تم میں بھی وہی جو سمجھدار ہوگا. عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، بے وقوف نہیں سمجھ سکتا. اللہ نے فرمایا فذکر ان ذکر تنفع. محبوب نصیحت فرما صرف فائدہ ان کو دے گی جو مومن ہوں گے. اب حضور کی نصیحت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مومن کو فائدہ نہیں دیتی تو میں کتوں سے بھی بدتر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نام عام ہوتا ہے، لقب خاص ہوتا ہے. اب ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے گی؟ کہو تو صحیح یار. یہ بات بھی سوچنے کی ہے، تائید تو کر دو، پتہ لگے لوگوں کو. مجھے بھی ان کو سمجھ آ گئی. ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے گی؟ یہ نام عام ہے، لقب خاص ہے. جب بے ایمانو وہ بے وقوف ہو، جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا تو بے ایمانو لقب کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ لقب تو خاص ہوتا ہے، ایک نبی کا دوسرے نبی کو نہیں لگ سکتا. جب عموم میں اشتراک نہیں ہو بولے کتے، پھر خصوص میں کہاں ہے؟ جس کو دیکھو کنجر سار، مجوسی سار، یہودی سار، ساری کافر بھی سار. وہ بے ایمان سار کا معنی جناب علی کرے گا تو کافر، ویسے ہے بھی کافر، کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے کافر کو کہا کل نام بل ہو مڈل، کتے سور سے بدتر. تو کافر کی تعظیم کرنے والا کافر ہے. کافر کو جناب علی کہے گا تو پھر جناب علی کیسے مانا ہو گیا کہ میں کالے سار بے ایمان تو بھی سار. میں سار کا معنی کرتا ہوں دلہ ایمان سے. یہودی دلہ ہوتا ہے نا، تو سار وہی ہے. ہمارے اپنے لقب ہے، حضرت صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، مولانا سردار صاحب، رانا صاحب، صوفی صاحب، ملک صاحب،
یار ہمارے کتنا لقب ہے؟ سب کو حضرت صاحب کہو گے؟ کبھی لقب مسلمانوں سمجھ لو یہ بے وقوف بدترین باندر قوم کے نزدیک بھی یہی ہے کہ لقب کبھی ایک نہیں ہو سکتا سب کا. جب نام ایک نہیں ہو سکتا، جب عموم میں اشتراک نہیں ہو، بے ایمانو بولے کتے کیا دو گے قوم کو؟ پھر خصوص میں کہاں اشتراک ہے؟ سب کو سر میں کالے سر سب. کافر کو تو جناب علی نہیں کہو گے، پھر سر کا معنی جناب علی. میں سر کا معنی کرتا ہوں دلہ. پھر آپ کی ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی، کوئی بوڑھے بندے بیٹھے ہوں گے، پھر خواتین خاتون جنت سے تعلق تھا، تقریر کرتے تھے خواتین و حضرات، سمجھا؟ وہ خاتون جنت سے تو تعلق تھا. اب وہ سور نے نکالا لیڈیز، اور لیڈی ڈائنا سے تعلق. لیڈی کہتے ہیں کنجری کو جس کا 100 خصم ہو. مر جو گئی ایمان سے ہماری اپنی. وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار. اور تہذیب غیر بھی یہودی کی، جس کو نہ ماں کی پہچان نہ بہن کی پہچان، سور کھائے کتے کھائے. بے ایمانو دنیا کی سب سے بری تہذیب جو ہے وہ یہودی کی ہے. ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد سور دی بچی ساری ٹیٹی. یہ چھوٹے کپڑے، اس کا مطلب ہے ان کا نہ کمیسو قدام میں دونوں دوبر لوگ گئے. یہ الماری ہے نا. اس سور نے کہا چھوٹا کپڑا بیچ، اس کا معنی یہی ہے کہ دونوں دم اگلے پیچھے دکھاؤ. یہ الماری وہ ہے شو کیس. وہ شو کیس سودے کو تو ڈھانپ دیتا ہے نظر. یہ بھی بے ایمان سودا دکھاتے ہیں. بیچ میں کپڑے دینے کا مطلب یہی ہے کہ آگے ننگے پیچھے ننگے. وہ گھر جاتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں. میں کہ بے ایمانو بیٹھی تو ہیں لیڈی مستورات ہوتی تو تم سے پوچھتی نا، مراد ننگے ہو کر گھر آ گئے. کتنا بہڑی تہذیب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو کو اسلام دے رکھے دے ایمان تمہارے اور اپنی تہذیب نصیب فرمائے.